ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ میاں بیوی کو اپنے ریلیشن شپ کو بہتر بنانے کے لیے کمیونیکیٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, کمیونیکیشن بہت ضروری ہے ایک ریلیشن شپ کو کامیاب بنانے کے لیے, خوبصورت بنانے کے لیے. اور کچھ لوگ تو یہ بھی مانتے ہیں کہ کمیونیکیشن از ایوری تھنگ ان اے ریلیشن شپ. لیکن ہوتا یہ ہے کہ بہت سے کپل میں کمیونیکیشن بہت اسٹرانگ ہوتی ہے, یعنی کہ وہ بہت زیادہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اپنے ریلیشن شپ کو اچھے سے لے کر چلنے کے لیے. بٹ ہوتا کیا ہے کہ وہ اپنی کمیونیکیشن میں وہ اتنی مسٹیکس کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا ریلیشن شپ جو ہے وہ ڈکلائن کی طرف جاتا ہے. سو یہاں پہ میں کچھ ایسی کمیونیکیشن مسٹیکس کے بارے میں بات کرنے والی ہوں جو کہ کپلز جو ہیں وہ اپنی بات چیت کے دوران کرتے ہیں, ٹھیک ہے, جس سے ان کے ریلیشن شپ میں کہیں نہ کہیں مسائل آتے ہیں, ان کی میرڈ لائف میں کہیں نہ کہیں ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. سو نمبر 1 پہ جو کمیونیکیشن مسٹیک ہے وہ یہ ہے, assuming your partner can read your mind. بہت سے میاں بیوی کے درمیان یہ چیز لیک کرتی ہے کہ وہ اپنی نیڈس کو ایکسپریس ہی نہیں کر پاتے. یہاں پہ میں کچھ اسپیشلی عورتوں سے بات کہوں گی کہ عورتیں یہ چاہتی ہیں کہ ہمارے جو شوہر ہیں, ہمارے میاں ہیں, وہ ہمارے مائنڈ کو خود ہی ریڈ کر لیں, جو ہمارا دل چاہتا ہے, جو ہمارا ذہن کہتا ہے وہ خود ہی یہ سب جان لیں, ٹھیک ہے, اور ہماری اس نیڈ کو, اس وانٹ کو وہ فلفل کر لیں. یعنی کہ وہ چاہتی ہیں کہ ہماری خواہشات وہ ہمارے بنا کہے, ہماری جو ضرورتیں ہیں ہم ان کو بنا بیان کیے وہ جو ہمارے شوہر ہے وہ جان لیں اور ان کو پورا کر لیں, جبکہ ایسا پاسبل نہیں ہوتا. تو جو عورتیں چاہتی ہیں نا کہ جی ہمارے شوہر بس ہمارے بنا کہے سب کچھ کر دیں, تو کہیں نہ کہیں ان کو ڈس اپوائنٹمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے درمیان ایک ریسنٹمنٹ کریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے, ناراضگی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. سو اپنے پارٹنر سے اس طرح کی ایکسپیکٹیشنس رکھ لینا کہ جی وہ سب جان جائے آپ کے بارے میں, آپ کیا چاہتی ہیں کیا نہیں چاہتی, آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے اور کس چیز کی ضرورت نہیں ہے. تو ہوگا کیا کہ وداؤٹ اینی ایکسپریشن, یعنی کہ آپ یہ کہہ لیں کہ اگر آپ اپنی وانٹس نیڈس کو ایکسپریس نہیں کر رہی ہیں ان وربل کمیونیکیشن, تو آپ کو کہیں نہ کہیں مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. تو یہ مسٹیک ہے ہماری. سیکنڈ مسٹیک کے بارے میں ہم بات کریں گے, انٹرپٹنگ اور ٹاکنگ اوور ایچ ادر. جب میاں بیوی آپس میں ان کے درمیان کسی بھی موضوع پہ بات چیت چل رہی ہو, ٹھیک ہے, وہ کسی بھی ٹاپک کو لے کے ان کے درمیان گفتگو ہو رہی ہو, تو اگر میاں یا بیوی میں سے کوئی ایک بندہ بھی اپنے پارٹنر کی جو ہے اس گفتگو میں خلل ڈالتا ہے, یعنی کہ اسے انٹرپٹ کرتا ہے, اس کو اپنے احساسات کو بیان کرنے کے لیے مارجن نہیں دیتا, وقت نہیں دیتا, اس کو اپنے جذبات یا اپنے جملوں کو پورا کرنے کے لیے وہ آپ یہ کہہ لیں کہ اسے وقت نہیں دیتا اور اپنی ہی بات کہنا شروع کر دیتا ہے آپ کا پارٹنر, تو کہیں نہ کہیں دونوں میں تناؤ کی صورتحال لازمی پیدا ہوگی دونوں میں. کیونکہ جب آپ اپنے پارٹنر کو انٹرپٹ کر دیتے ہیں نا بات کے دوران, وہ اپنی بات نہیں کہہ پائے گا, پھر آپ کے درمیان وہ ایموشنل کنیکشن ٹوٹ جائے گا, ٹھیک ہے, اور پھر یہ ہوگا کہ آپ کا پارٹنر انہرڈ محسوس کرے گا, وہ یہی محسوس کرے گا کہ یہ مطلب وہ ویلیڈیٹ فیل نہیں کرے گا. ہمیشہ اپنے پارٹنر کو, جب آپ کا پارٹنر بات کر رہا ہو تو اس کو مکمل دلچسپی سے سنیں, ایکٹیولی سنیں ہمیشہ اس کو ایمپتھی کے ساتھ. تھرڈ مسٹیک کے بارے میں بات کریں گے, ایکسپیکٹنگ ایوری کنورسیشن اینڈ ان ریزولیوشن. جب میاں بیوی کے درمیان کانفلکٹس آتے ہیں, آرگومنٹس ہوتے ہیں, تو ظاہر ہے میاں بیوی کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ان اختلافات کو ریزولو کیا جائے, ٹھیک ہے, دونوں میں امن لے کر آیا جائے, یعنی کہ پیسفل ماحول ہونا چاہیے ہمارے درمیان. تو وہ مختلف یعنی آپ یہ کہہ رہے کہ اسٹریٹجیز کو فالو کرتے ہوئے اپنے کانفلکٹ کو ریزولو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن بعض اوقات آپ یہ کہہ لیں ہر اختلاف کا جو نتیجہ ہوتا ہے نا وہ یہ ہے کہ ہر اختلاف کا نتیجہ ریزولیوشن نہیں ہوتا. مطلب آپ یہ نہیں کہہ سکتے اگر آپ کے درمیان لڑائی ہو گئی ہے تو فوراً سے آپ کے درمیان کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے. کہیں نہ کہیں وقت لگتا ہے ان مسائل کو حل کرتے ہوئے. تو بس آپ یہ کہہ لیں کہ آپ اس چیز کو پش کرتے جائیں کہ بس ابھی مسئلہ حل ہو جائے, ابھی مسئلہ سولو ہو جائے, تو نہیں, کچھ مسائل کو حل ہونے میں وقت لگتا ہے. کچھ آرگومنٹس کے درمیان جب آرگومنٹس آتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ان میں آپ یہ کہہ لیں کچھ ایسے لمحات آتے ہیں جس میں آپ دونوں خاموش ہو جاتے ہیں, جس میں آپ دونوں کو اپنے فیلنگس کو, اپنے ایموشنس کو پروسیس کرنے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے.
تو اس چیز کو ہمیشہ پوچھ نہ کیا کریں کہ جی ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ فوراً نکل آئے۔ نمبر 4 مسٹیک ہے سائلنس اور اوائڈنگ ڈیفیکلٹ کنورسیشن۔ دیکھیں ابھی ہم نے 3rd پوائنٹ میں یہ بات کی نا کہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر مسئلے کا فوراً حل نکل آئے، ہر آرگومنٹ کے بعد جو ہے آپ دونوں کے درمیان معاملہ بہت اچھا ہو جائے، ٹھیک ہے، آپ کے درمیان اختلافات حل ہو جائیں، ضروری نہیں ہوتا کہ وہ اسی وقت ہوں، ان کو وقت لگتا ہے۔ لیکن جو میاں بیوی آپ یہ کہہ لیں کہ جان بوجھ کر اپنے رشتے میں یعنی کہ اپنے آرگومنٹس کے بعد خاموشی کو پریفر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یعنی کہ ان میں جب بات چیت کرنے کی گنجائش ہوتی ہے، ان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بات چیت کے ذریعے اپنے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اوائڈ کرتے ہیں ایک دوسرے سے بات چیت کرنے کو اور اپنے ایک دوسرے کے درمیان خاموشی کو ترجیح دیتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں ان کے درمیان غیب آ جاتا ہے، ان کے درمیان ایک ایموشنل کنیکشن ٹوٹ جاتا ہے، جس سے ان کے تعلق میں آپ یہ کہہ لیں کہ مسئلہ آنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر کہیں نہ کہیں دونوں کے درمیان ایک ٹینشن سی رہے گی جو کہ ان ریزولوڈ ٹینشن ہوگی، جو کہ خاموشی کی وجہ سے آتی ہے، اور پھر آپ دونوں ایک دوسرے کے درمیان ایک ایموشنل ڈسٹینس خود قائم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اپنے درمیان ایموشنل ڈسٹینس کو ختم کرنے کے لیے اور ایک ایموشنل کنیکشن کو مینٹین کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دیکھیں اگر معاملہ ہیٹ اپ ہو رہا ہے تب سائلنس ضروری ہوتی ہے، تب خاموشی ضروری ہوتی ہے، لیکن آپ ایک دوسرے کو سائلنٹ ٹریٹمنٹ دینے لگ جائیں گے نا تو پھر جو ہے وہ یہ جو فاصلے جب آنا شروع ہو جائے نا رشتے میں تو پھر معاملہ مزید خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مان لیں میاں بیوی میں کسی بھی ایشو کو لے کے آپ یہ کہہ لیں کسی بھی وجہ سے ان کے درمیان آرگومنٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ان کے درمیان ایشوز کریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر ان کے درمیان لڑائی ہوتی ہے، اور اس وقت تو پھر یعنی کہ وہ معاملہ حل ہو جاتا ہے، پھر کچھ دنوں بعد اسی وجہ کو لے کے دوبارہ سے ان کے درمیان آرگومنٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، دونوں کے درمیان تناؤ کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، پھر حل ہو گیا، پھر اس کے بعد وہی مسئلہ ریپیٹ ہونا شروع ہو جائے، تو جب یہ ریپیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں نا یہ چیزیں اسی چیز کو لے کے اسی مسئلے کو لے کے، تو اس کا مطلب ہے آپ دونوں نے اپنے معاملے کو صحیح سے حل کیا ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو ہمیشہ کوشش کرنے کبھی بھی پرانے مسئلوں کو دوبارہ لے کر نہیں آیا جائے ان کو، بلکہ ہمیشہ جب ایک مسئلہ ہو آپ کی میاں بیوی کے درمیان کوئی لڑائی کسی بھی موضوع کو لے کے کسی بھی وجہ سے لڑائی ہو تو اس کو آپ کوشش کریں کہ اس پورے مسئلے کو حل کر لیا جائے تاکہ وہ دوبارہ نیکسٹ ٹائم وہ جنم نہ لے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے آپ دونوں کے درمیان لڑائی نہ ہو، کیونکہ اگر وہی چیز سیم ریپیٹ ہوتی جائیں گی نا پھر دونوں کہیں نہ کہیں میاں بیوی ایک دوسرے سے اکتا جائیں گے، ان کے درمیان ایک فاصلہ آ جائے گا۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے کنٹرول اور رائٹیسنس۔ جو میاں بیوی اپنے ریلیشن شپ میں اس چیز پہ زور دیتے ہیں یعنی کہ ایک دوسرے کو کمیونیکیشن کے دوران کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس چیز پہ آپ یہ کہہ لیں کہ اس چیز کو پش کرتے ہیں، اس چیز پہ زور دیتے ہیں کہ میں ہی ٹھیک ہوں، میری ہی بات ٹھیک ہے، میں کبھی غلط ہو نہیں سکتا یا ہو نہیں سکتی اور تم ہی غلط ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ والی جو اپروچ ہوتی ہے نا کمیونیکیشن میں اپنے آرگومنٹس کو حل کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، یہ والی اپروچ کبھی بھی آپ دونوں کے رشتے میں محبت کو پروان نہیں چڑھا سکتی، کیونکہ یہاں پہ ایک دوسرے کی انا آ جاتی جس کی وجہ سے آپ اپنی ایک دوسرے کی آپ یہ کہہ لیں کہ آپ اپنی انا کو خوش کرنے کے چکر میں اپنے آپ کو ہمیشہ برتر ثابت کرتے ہیں، اپنے آپ کو ہمیشہ صحیح مانتے ہیں، اپنے پارٹنر کو غلط تسلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اور اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ میرا پارٹنر غلط ہے اور میں صحیح ہوں، ٹھیک ہے، اور پھر اس چیز سے اپنے پارٹنر کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا یہ بہت آپ یہ کہہ لیں کہ یہ ریلیشن شپ کو کل کرتی ہیں۔ اسکلیشن ٹو یہ جن میاں بیوی میں لڑائی جھگڑوں کے دوران ایگریسو کمیونیکیشن سٹارٹ ہونا شروع ہو جائیں یعنی کہ آپ ایک دوسرے پہ غالم گلوچ کرنا شروع کر دیا، اپنے جو یہ ہے کہ ایک دوسرے پہ چیخنا چلانا شروع کر دیا ہے، ٹھیک ہے، یہ جب معاملات آنا شروع ہو جائے نا کہ آپ ایک دوسرے کی توہین کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، بلا وجہ ایک دوسرے پہ چیخ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو جب اس طرح کی کمیونیکیشن ہونا شروع ہو جائے آرگومنٹس کے دوران تو کبھی بھی معاملہ حل نہیں ہوگا۔ یہ بہت ایک یعنی کہ ہمارے ہاں تو آج کا جو دور ہے جہاں پہ مرد جو ہے وہ چیختے ہیں وہاں پہ عورتیں بھی لڑائی کے دوران برابر کی شریک ہوتی ہیں اور وہ بھی اپنے شوہروں کی انسلٹ کرتی ہیں، ٹھیک ہے،
وہ بھی گالم گلوچ پہ اتر آتی ہیں. تو یہاں پہ مرد اور عورت دونوں کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. اپنے تعلق میں بگاڑ لے کر وہ خود آتے ہیں میاں بیوی, اگر وہ ان کی اس طرح سے یعنی کہ آپ یہ کہہ لیں کہ اگریسو کمیونیکیشن اگر ان کے درمیان. اپنے تعلق کو پیسفل بنانے کے لیے بہت جگہ پہ جھکنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے, ایک دوسرے کو سننا پڑتا ہے, برداشت لے کر آنی پڑتی ہے. نیکسٹ پوائنٹ پہ ہم بات کریں گے پیسو اگریسو کمیونیکیشن, یعنی کہ جو میاں بیوی اپنے اختلافات میں آپ یہ کہہ لیں کہ اپنے غصے کا اظہار, یعنی کہ آپ یہ کہہ لیں کہ اس طرح سے وہ اپنے غصے کا اظہار کر رہے ہیں کہ دونوں میں سے کوئی ایک بھی دوسرے کو سائلنٹ ٹریٹمنٹ دینا شروع کر دے. سائلنٹ ٹریٹمنٹ جب رشتے میں آ جاتا ہے نا, وہ بہت خطرناک ہوتا ہے ایک تعلق کے لیے. تعلق کی خوبصورتی کو ختم کر دیتا ہے, تعلق میں بگاڑ پیدا کرنے والی وجہ ہوتی ہے یہ سائلنٹ ٹریٹمنٹ. اور پھر ایک دوسرے پہ آپ یہ کہہ لیں کہ طنز کے تیر چلانا, ٹھیک ہے, تنقید, بیجا تنقید کرنا شروع کر دینا, تانے دینا ہر وقت. تو اس طرح کی جب کمیونیکیشن ہو نا میاں بیوی کے دوران, یعنی کہ آپ, اور خاص طور پہ عورتوں میں یہ چیز یہ آپ یہ کہہ لیں یہ عادت بہت زیادہ ہوتی ہے کہ عورتیں تانے دیتی ہیں, یعنی کہ ان کے درمیان معاملہ ریزولو ہو جاتا ہے, ان کے درمیان ایشو, میاں بیوی میں ایشو ریزولو ہو جاتے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں کچھ وقت کے بعد ان کو وہ چیز دوبارہ یاد آتی ہے اور وہ اپنے شوہر کو تانے دینا شروع کر دیتی ہیں. ان کی گفتگو میں اپنے شوہر کے لیے طنز شامل ہوتا ہے. تو جب اس طرح کے بیہیویئرز آنا شروع ہو جاتے ہیں نا, یہ جو بھی ہم نے اوپر بات کی نا, اگریسو کمیونیکیشن, پھر ایک پیسو اگریسو بیہیویئر آنا شروع ہو جائے, تو وہاں پہ معاملات اس سطح پہ پہنچ جاتے ہیں, وہاں پہ آ جاتی ہے ڈیفینسونیس. اب یہ ڈیفینسونیس کیا ہوتی ہے, ہم اسی نیکسٹ پوائنٹ پہ ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے, جو کہ یہ بھی ایک کمیونیکیشن مسٹیک ہے, جو کہ نتیجہ ہوتی ہے اگریسو کمیونیکیشن کا, پیسو اگریسو بیہیویئرس کا. اب کمیونیکیشن مسٹیک میں ایک ڈیفینسونیس بھی آ جاتی ہے کہ اب وہ کیا ہوتی ہے ڈیفینسونیس. یہ بیسیکلی ایک نیچرل ریئیکشن ہے کس چیز کا, جب کوئی بندہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اس پہ بیجا تنقید کی جا رہی ہے, اس کو توہین امیز الفاظ اس کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں, اس کو مسلسل بے عزت کیا جا رہا ہے, ذلیل کیا جا رہا ہے, یعنی کہ اس پہ وربلی اٹیک مسلسل کیا جا رہا ہے, تو کہیں نہ کہیں وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیتا ہے, وہ ڈیفینسو بیہیویئر شو کرنا شروع کر دیتا ہے. یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ اب اگلا بندہ اب آپ کی بات کو دھیان سے نہیں سنے گا, اب اگلا بندہ اس پوزیشن میں نہیں ہوگا کہ مثال کے طور پر آپ نے اپنے شوہر پہ طنز کے تیر چلا دیے, تانے دیے ہیں, ان پہ تنقید کرنا شروع کر دیا, ان کو آپ یہ کہہ لیں کہ مسلسل ان پہ آپ چیخ رہی ہیں, چلا رہی ہیں. اب وہ آپ کی باتوں کو دھیان سے نہیں سنے گا, ایکٹیو لسننگ وہاں پہ زیرو ہو جائے گی, ایمپتھی اس وقت زیرو ہو جائے گی. اس وقت وہ صرف اس موڈ میں آ جائے گا, وہ ڈیفینسو موڈ میں آ جائے گا. وہ اپنی انرجی, مینٹل انرجی اور فزیکل انرجی اس چیز میں خرچ کرے گا کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکے, اپنی عزت کو بچا سکے. اور پھر الٹا وہ آپ کو بلیم کرنا شروع کرے گا, وہ الٹا آپ پہ وہ سب چیزیں ڈالے گا جو کیچڑ آپ اس پہ اچھال رہی ہیں یا اچھال رہے ہیں, وہ الٹا آپ کا پارٹنر آپ پہ اچھالے گا, آپ پہ ڈالے گا وہ سب, کیونکہ وہ اس وقت ڈیفینسو موڈ میں ہے. الٹا آپ دونوں کے درمیان کانفلکٹس جو ہیں وہ اور زیادہ سنگین ہوتے چلے جائیں گے. اب وہ کبھی بھی, اگر اس کی غلطی ہوگی بھی نا, وہ کبھی بھی اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرے گا. آپ کبھی بھی کسی کو اس طرح سے اس کی غلطی تسلیم نہیں کروا سکتے کہ آپ اس پہ اس کو مسلسل باتیں سنا رہے ہیں, تانے دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, طنز کے تیر چلا رہے ہیں, اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اپنی غلطی تسلیم کرے گا. نہیں, وہ ڈیفینسو موڈ میں آ جائے گا, کیونکہ ڈیفینسونیس جب آنا شروع ہو جاتی ہے تو یہ کمیونیکیشن کو بلاک کر دیتی ہے. آپ دونوں کے درمیان جو افیکٹو کمیونیکیشن ہے وہ بلاک ہونا شروع ہو جائے گی. نیکسٹ ٹائم آپ کا شوہر یا آپ کی وائف جو ہے وہ آپ سے کبھی بھی ایموشنلی کنیکٹ ہونے کی کوشش نہیں کرے گا, کیونکہ اس کو پتہ یہ تو میری عزت کو اتار دے گا, یہ مجھے ذلیل کر کے رکھ دے گا یا رکھ دے گی. ڈیفینسونیس جب رشتے میں آ جائے تو وہ ٹرسٹ کو ختم کر دیتی ہے, ایموشنل کنیکشن میاں بیوی میں ایموشنل سیفٹی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. نیکسٹ ٹائم آپ کا جو شوہر ہوگا یا آپ کی بیوی ہوگی کبھی بھی اپنے دل کی باتیں آپ سے شیئر نہیں کرے گی, کیونکہ اس کو پتہ ہو کہ کبھی بھی یہ مجھے تانا مل سکتا ہے, کبھی بھی مجھے کھینچا جا سکتا ہے اس بات پہ, اور میرے ساتھ برا رویہ اپنایا جا سکتا ہے. اس لیے وہ آپ دونوں کے درمیان ایموشنل سیفٹی, ایموشنل کنیکشن, ایموشنل انٹیمیسی وہ زیرو ہو جائے گی. مسٹیک ہے جو میاں بیوی کمیونیکیشن میں کرتے ہیں وہ ہے اسٹون والنگ. کیا مطلب اس بات کا کہ میاں بیوی جب
مان لیں آپ کی بیوی آپ سے کسی ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہی ہے، اگر آپ اپنے شوہر سے کسی بھی ایشو کو لے کے اس پہ ڈسکس کرنا چاہ رہی ہے اور آپ مسلسل اس کو ٹالتے چلے جائیں کیونکہ آپ کو اس ٹاپک پہ بات کرنا پسند ہی نہیں ہے، آپ اس مسئلے سے بھاگ رہے ہیں، اس مسئلے کو حل کرنے سے بھاگ رہے ہیں، تو آپ جب اس چیز کو ٹالتے چلے جاتے ہیں نا تو آپ کی بیوی کے دل میں آپ کے لیے ناراضگی بڑھتی چلی جائے گی، وہ نیگیٹو ایموشنز آنا شروع ہو جائیں گے آپ کی بیوی کے دل میں آپ کے لیے. تو کوشش کریں کبھی بھی مسئلے کو ٹالے نہیں، اس کو حل کی طرف لے کر جایا کریں، اس کو ڈسکس کیا کریں. اگر میاں بیوی میں یہ ان کی کمیونیکیشن میں مسٹیکس رہتی ہیں، یعنی کہ آپ یہ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ جب کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو یہ مسٹیکس کرتے ہیں، تو ظاہر ہے ہمیں اس کا حل بھی دیکھنا ہے کہ ہاؤ ٹو فکس دیز مسٹیکس. نمبر 1 پہ ہم کیسے اپنی ان کمیونیکیشن مسٹیکس پہ قابو پا سکتے ہیں اور لڑائی جھگڑوں کو روک سکتے ہیں. تو جو کہ میں اکثر کہتی ہوں کہ آئی اسٹیٹمنٹ کا یوز کیا جائے اپنی کمیونیکیشن میں، کہ آئی اسٹیٹمنٹس مین کہ میں یہ محسوس کرتا ہوں یا میں ہرٹ ہوتا ہوں یا ہوتی ہوں جب میں یہ معاملہ ہوتا ہوا دیکھتی ہوں، جب میرے ساتھ یہ کیا جاتا ہے تو میں اس طرح سے محسوس کرتی ہوں. یعنی کہ آپ نے جملے کا آغاز ہی خود کی ذات سے کرنا ہے. یعنی کہ اگر اس کے برعکس آپ یہ کہنا شروع کر دیتی ہیں نا کہ آپ ہی اس مسئلے کی جڑ ہیں، آپ نے ایسے کیا، آپ نے ویسے کیا، یعنی کہ آپ اپنے شوہر سے اپنی گفتگو کا، اپنے مسائل کا آغاز کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس کا مطلب آپ ایک بلیمنگ آپ نے اسٹارٹ کرنا شروع کر دی ہے. آپ اپنے شوہر کو، آپ یہ کہہ لیں کہ عام الفاظ میں ہم اپنے شوہر کو رگڑنا شروع کر دیتے ہیں جب ہم اسی سے بات چیت کا آغاز کرتے ہیں. تو ہمیشہ آئی اسٹیٹمنٹس لازمی یوز کریں، ٹھیک ہے. سیکنڈ پہ انکریج کریں ایکٹیو لسننگ کو. کبھی بھی ایک دوسرے کی بات کو انٹرپٹ نہ کیا کریں. جب ایک بندہ بات کر رہا ہو تو لازمی اپنے پارٹنر کو سنیں. جب وہ بات آپ کو اس کی بات، اپنے پارٹنر کی بات ناگوار بھی گزر رہی ہو نا، لازمی اپنے پارٹنر کو سنیں، ٹھیک ہے. وہ جب بات مکمل کر لے، دیکھیں جب آپ اگلے بندے کی بات کو مکمل کرنے دیتے نا تو آپ کی پرسنالٹی ایک روب آنا شروع ہو جاتا ہے. آپ کی پرسنالٹی خوبصورت لگتی ہے کہ ہاں ایک بندہ عقل مند ہے، سمجھدار ہے، وہ اپنے پارٹنر کی بات، اگلے بندے کی بات کو اچھے سے سمجھ رہا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ اس کی بات کو سنے سمجھے بغیر ہی آپ بولنا شروع کر دیں گے تو آپ کہیں نہ کہیں وہ بے وقوف لگیں گے. آپ کا پارٹنر کبھی بھی آپ سے اس مسئلے کو دوبارہ حل کرنے کے لیے سوچے گا بھی نہیں اگر آپ یہ حرکت کریں گے. تو ہمیشہ اچھے سے سنیں، امپتھی کے ساتھ سنا کریں. یعنی کہ اگلے بندے کو اپنی ذات میں رکھ کے تبھی محسوس کیا کریں، اس کی باتوں کو سنا کریں، سمجھا کریں، تبھی معاملے کی تہہ تک حل تک پہنچا کریں. نیکسٹ پوائنٹ جو کہ آپ کی کمیونیکیشن مسٹیک کو سالو کر سکتا ہے وہ ہے، یا آپ کے کانفلکٹ کو ریزالو کر سکتا ہے، وہ ہے چوز دا رائٹ ٹائم اینڈ کام یور ایموشنس. دیکھیں جب آپ کے ایموشنس اس طرح کیوں کہ آپ ٹریگر ہونا شروع ہو رہے ہوں یا آپ کو غصہ بہت زیادہ آ رہا، آپ کی گفتگو ہیٹ اپ ہونا شروع ہو رہی ہو، تو اپنے ایموشنس کو کام کریں. یعنی کہ اپنے ایموشنس کو پروسیس کرنے کے لیے ٹائم دیں، خود کو ٹائم دیں، خود کو وقت دیں، ٹھیک ہے. اور اچھے وقت کا انتخاب کریں تاکہ آپ کی گفتگو افیکٹو ہو سکے، ٹھیک ہے. کمیونیکیشن افیکٹو ہو سکے اس صورت میں کہ آپ جب ایک اچھا وقت چوز کرتے ہیں نا بات کرنے کا کہ ہاں اب میرا شوہر یا بیوی ایک اچھے موڈ میں ہے، ٹھیک ہے، اب جو ہے وہ اس کا غصہ اتنا بھڑکے گا نہیں، تبھی آپ یعنی کہ ایک رائٹ ٹائم چوز کریں ایک دوسرے کے درمیان بات چیت کو لے کے. کیونکہ میاں بیوی کے درمیان جب ڈیفیکلٹ کنورسیشنس ہوتی ہیں یا سینسیٹیو ٹاپکس ہوتے ہیں، وہ ایسا نہیں ہے کہ اب منہ اٹھا کے بات کرنا شروع کر دیں. مثال کے طور پہ مان لیں آپ کا شوہر کام سے تھکا ہوا ہے اور آپ فوراً سے یعنی کہ ابھی وہ کام سے تھکا ہوا ہے، وہ اس کا جو مائنڈ ہے وہ بھی مائنڈ اور باڈی دونوں ابھی ریلیکس نہیں ہوئے ہیں، وہ دونوں چالو ہیں اس وقت بھی. آپ یہ کہہ لیں کہ ابھی اس کو سکون میں آنے کے لیے کچھ وقت چاہیے، لیکن آپ فوراً سے اس ٹاپک کو لے کے بیٹھ جاتی ہیں یا لڑائی جھگڑا شروع کر دیتی ہیں، تو یہ چیز بہت سخت بری ہے. آپ ہمیشہ جب بھی آپ کو شوہر کام سے اسے اچھے سے خوشگوار موڈ کے ساتھ ویلکم کریں، لیکن اگر کسی بات پہ ناراضگی ہے تو کہیں نہ کہیں خاموشی اختیار کی جائے، نہ کہ آپ جو ہے اس پہ فوراً سے بھڑکنا شروع کر دیں. اس کو اپنے شوہر کو وقت دیں، ٹھیک ہے.
اس کو اچھے سے کھانا پرووائڈ کریں, اس کو پانی دیں تاکہ اس کا موڈ فریش ہو سکے, اس کو فریش ہونے کے لیے بھی وقت دیں, تاکہ آپ کو جب بعد میں جب آپ کو ایک اچھا ٹائم مل جائے کہ جی آپ کا شوہر جو ہے وہ اب فریش موڈ میں ہے, تب آپ اسے اس معاملے پر بات چیت کریں. نیکسٹ پوائنٹ پہ ہے اوائڈ ازمپشن, آسک اینڈ کلیریفائی. میاں بیوی کے درمیان نا ایک چیز بڑی آپ یہ کہہ لیں بری ہے کہ وہ دونوں میں سے کوئی ایک دل میں ایک دوسرے کے لیے نیگیٹو گمان کرنا شروع کر دیتا ہے. ایک دوسرے کے لیے نیگیٹو ایموشنز جب جنم لیتے ہیں, وہ مزید اس کو ایک دوسرے کو ہوا دیتے ہیں بنا بات چیت کیے. یعنی کہ دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کو لے کے گمان کرنا شروع کر دیتا ہے. آپ معاملہ ڈسکس نہیں کر رہے ہیں, کلیریفائی نہیں کر رہے ہیں, کوئی کلیئر اینڈ آنیسٹ کمیونیکیشن نہیں ہے دونوں میں. جیسے مثال کے طور پر بیویاں یہ چیز بڑی کرتی ہیں, دل اپنے ذہن میں مختلف چیزیں پکاتی رہتی ہیں اور گمان کرتی رہتی ہیں, جی میرے شوہر نے میرے ساتھ یہ کیا وہ کیا, یقیناً اس نے اس وجہ سے کیا ہوگا, یقیناً اس نے یہ اس وجہ سے کیا ہوگا. یعنی کہ اپنے ذہن میں ہی کچھ نہ کچھ ازمپشنس اس کی چل رہی ہوتی ہیں آپ کی, یعنی کہ ایک وائف کی اپنے شوہر کے لیے. اور جب نیگیٹو ازمپشنز ہوں گی نا تو وہ معاملہ مزید بگڑتا جائے گا. میں نے یہ پہلے بھی بات کی تھی کہ جب آپ اپنے شوہر کی خامیوں پہ غور کرتی چلی جائیں گی نا دل ہی دل میں, اور وہ گمان مزید بڑھتے چلے جائیں گے, تو آپ کبھی بھی آپ کے درمیان جو ہے آپ یہ کہہ لیں کہ ایموشنل انٹیمیسی فوسٹر نہیں ہو سکتی. آپ کے دل میں کوئی بھی پریشانی ہے, ٹھیک ہے, اپنے شوہر کو لے کے یا اپنے پارٹنر کو لے کے, تو اسے سوال کیا کریں اور اپنے دماغ میں جو کھچڑی پک رہی ہے نا اسے کلیریفائی کیا کریں. اس ٹاپک کو لے کے اپنی فیلنگس شیئر کریں, اپنے تھاٹس شیئر کریں, تاکہ کلیئرٹی آپ کو مل سکے اپنے پارٹنر کے ذریعے. نیکسٹ پوائنٹ ہے سیٹ گراؤنڈ رولس فار ریسپیکٹفل کمیونیکیشن. آپ لوگ میاں بیوی اپنے رشتے میں یہ رول سیٹ کر لیں کہ جب بھی آپ کے درمیان سینسیٹیو ٹاپکس پر ڈسکشن ہو, اور آپ کہہ لیں کچھ ایسے ٹاپکس پر ڈسکشن ہو جس سے آپ کو خدشہ ہے کہ کہیں نہ کہیں معاملہ ہیٹ اپ ہو سکتا ہے, تو یہ رول بنا لیں کہ دونوں میں سے کوئی بھی ایک دوسرے پہ چیخے گا نہیں, دونوں میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ نہیں بنائے گا, ٹھیک ہے, ایک دوسرے کو توہین آمیز الفاظ یا القابات سے نہیں نوازے گا, ایک دوسرے کی بات کو آپ یہ کہہ رہے پس پشت نہیں ڈالے گا. یہ چیزیں, یہ رول سیٹ کریں اپنے لائف میں ایک دوسرے کے لیے, کیونکہ جب میاں بیوی یہ رول سیٹ کرتے ہیں نا تبھی پتہ نا, ایک جب آپ کو پتہ ہو یار یہ ایک ہیلدی باؤنڈری سیٹ ہو چکی ہے کہ ہم دونوں کبھی بھی ایک دوسرے پہ چیخیں گے چلائیں گے نہیں, ایک دوسرے کو بے عزت نہیں کریں گے کمیونیکیشن کے دوران, اور ایک دوسرے کی آپ کہہ لیں کہ عزت نہیں اتاریں گے, تو تبھی یہ جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ حل کی طرف جاتے ہیں ایک رسپیکٹفل مینر میں. نیکسٹ پوائنٹ ہے پریکٹس پیشنس اینڈ کمپیشن. برداشت, صبر ہر تعلق کو بچانے کے لیے ضروری ہوتا ہے, ہر تعلق کے لیے ضروری ہے پیشنس. تو جن میاں بیوی میں صبر نہیں ہوتا, برداشت نہیں ہوتی, ایک دوسرے کے ویو پوائنٹس کو لے کے, ایک دوسرے کے معاملات کو لے کے, ایک دوسرے کو لے کے برداشت نہیں ہوتی نا, تو وہ کہیں نہ کہیں ان کا جو تعلق ہوتا ہے نا وہ بالآخر گر جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. کیونکہ میاں بیوی کے درمیان بہت سے آپ یہ کہہ لیں مواقع پہ ایسی نوعیت آ جاتی ہے, ایسی آپ یہ کہہ لیں ایسی سچویشنز آ جاتی ہیں جہاں صبر مشکل ہوتا ہے, جہاں پہ آپ کو اپنی انا عزیز ہوتی ہے, جہاں پہ برداشت کرنا مشکل لگتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہیں پہ آپ نے خود کو آزمانا ہوتا ہے, وہیں پہ آپ کا صبر آزمایا جاتا ہے, وہیں پہ آپ کی برداشت کو آزمایا جاتا ہے. تو جو میاں بیوی اس دوران محبت کو ترجیح دیتے ہیں, ٹھیک ہے, برداشت کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک دوسرے کے ویو پوائنٹس کو برداشت کرتے ہیں, ایک دوسرے کے فالٹس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, فلاز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کھلے دل سے, ٹھیک ہے, برداشت کرتے ہوئے, تبھی زندگی خوشگوار ہوتی ہے, تبھی معاملات بہترین ہونا شروع ہوتے ہیں لائف میں. میں یہ پہلے بھی ایک بات کرتی ہوں کہ میاں بیوی کا رشتہ نا اللہ تعالیٰ نے محبت اور رحمت کی بنیاد پہ قائم کیا ہے, اور جو رشتہ اللہ تعالیٰ نے, جس رشتے میں اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ میں نے اس رشتے میں رحمت ڈال دی ہے, مودت ڈال دی ہے, ٹھیک ہے, آنکھوں کی ٹھنڈک ڈال دی دوسرے کے لیے, تو جن میاں بیوی کے رشتے میں آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ نے خود ڈالی ہے, ہم کون ہوتے ہیں اس رشتے میں خوشی کو ختم کرنے والے؟ ہماری جرت کیسے ہوتی ہے ہم اپنے رشتے پہ بگاڑ کو لے کر آئیں, ہم رشتے میں ایک دوسرے کی انا کو اوپر لے کر آئیں,
ہم رشتے میں آپ یہ کہہ لیں کہ ایک دوسرے کو کے لیے بدتمیزی کو اوپر لے کر آئیں، آپ یہ کہہ لیں کہ تنقید، طعنے، طنز، توہین آمیز الفاظ، گالم گلوچ، برے جذبات ایک دوسرے کو لے کر ایک دوسرے کے لیے لے کر آئیں. ہم یہ کون ہوتے ہیں یہ سب کرنے والے؟ جب اللہ نے ہمارے رشتے میں یہ سب چیزیں ڈالی، ہم نے تو بلکہ اس کو مینٹین کرنا، اس کو بڑھانا ہے اپنے عمل کے ذریعے، نہ کہ اس کو اپنے عمل کے ذریعے خراب کر دینا ہے. سو میاں بیوی کا رشتہ ایک بہت خوبصورت رشتہ ہے اگر اس رشتے میں برداشت ہو، اگر اس رشتے میں پیشنس آ جائے. نیکسٹ پوائنٹ ہے ٹیک بریکس وین نیڈیڈ. میاں بیوی کی طرح میں جب جھگڑا ہو جائے، کچھ نہ کچھ وقفے کے لیے آپ یہ کہہ لیں خاموشی اختیار کی جائے. جب معاملہ گرم ہو جائے، جب آپ کو پتہ ہو کہ یار اب سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا حل ہو، تھوڑی بریک لی جائے، سوچا جائے، سمجھا جائے، اپنے مائنڈ کو نرش کیا جائے، ریلیکس کیا جائے، نہ کہ بس ہائپرلی آپ ایک دوسرے پہ اٹیک کرنا شروع کر دیں، ہائپرلی آپ ایک دوسرے پہ گالم گلوچ کرنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے، اور چیخنا چلانا شروع کر دیں، یا بس آپ یہ کہہ لیں کہ بس اب معاملہ حل تک پہنچے. نہیں، وہاں پہ بریکس کی ضرورت ہوتی ہے. بریکس لازمی لے، خاموشی چند منٹوں کی یا چند لمحوں کی یا چند گھنٹوں کی خاموشی لازمی لیں، تاکہ آپ دونوں ایک دوسرے کو سن سکیں، نہ مطلب سن نہ سکیں لیکن سمجھ سکیں، خاموشی میں ایک دوسرے کو امپیتھی کے ساتھ سمجھ سکیں. سو یہ تھے کچھ چند ایسے پوائنٹس، یعنی کہ سب سے پہلے ہم نے کمیونیکیشن مسٹیکس کے بارے میں بات کی، اور پھر ہم نے بات کی کہ ہم انہیں فکس کیسے کریں. تو انشاءاللہ جب آپ اپنی لائف میں اپنی میرج لائف کو پرائیورٹائز کریں گے نا، اور اس کی خوشی کے لیے اپنی یعنی کہ اپنی میرج لائف کو فلرش کرنے کے لیے محنت کریں گے، اس میں ایفرٹس ڈالیں گے، اپنے اندر صبر برداشت لے کر آئیں گے ایک دوسرے کے لیے، ایک دوسرے آپ کی ترجیح یہی ہوگی کہ میں اپنی زندگی کو، اپنی میرڈ لائف کو خوشگوار بنانا ہے، آپ کی پرائیورٹی آپ کا ہسبینڈ یا آپ کی وائف ہوں گے، تبھی آپ کی لائف جو ہے وہ خوشگوار ہوگی. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.